بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیجیے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے، اپنی جگہ سے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر ایک بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ پاک کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے۔ کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے ان کفار کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے ان کفار کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ سورہ فرقان کا ترجمہ سنایا جی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقررہ وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی، اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر ان پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔
جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجمع میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں میں جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کھول کر بیان کیا، اور خاموشی کے ساتھ چپ کے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اور اسی سمجھانے کے سلسلہ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ میں، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب اسی کا ہے، اس کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ دادوں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ سورۃ شعراء۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت و شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بےہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے لوح محفوظ میں۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جسے ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ ان واقعات کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، نوح نے اپنی قوم سے کہا
کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ سورہ مومن سورہ الاعراف میں ہے، بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعہ کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالی ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔